یہ ہمارا بڑا درینہ خواب تھا اور ہم بہت عرصے سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور وعدہ بھی تھا کہ جب مسجد تقوی تکمیل کو پہنچے گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک رات میں قرآن ختم کریں گے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے تیسری بار ہم ایک رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں، اور آج تقریباً یہ 4,500 بچیوں کا میکہ بھی ہے۔ پورے پاکستان کے لیے اس میں دعوت ہوتی ہے، جو بھی آئے جہاں سے بھی آئے وہ یہاں پر سحری اور افطاری کر سکتا ہے۔ یہاں کے مخیر بچے جو یہیں سے پروان چڑھے، طاقت پکڑی انہوں نے، یہ اس نظام کو چلاتے ہیں۔ آج کل ایک ہند بھارت میں جس لڑکی نے شیرنی جو بنی اور اللہ اکبر کی صدائیں اس نے جو فضا میں بلند کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جب ہم ہند کی مسلمان بچیوں کا حال دیکھتے ہیں تو بڑی بے بسی کرتے ہیں، اللہ ان کو منظم کر دے، اللہ ان میں ایسی اور طاقتور بیٹیاں پیدا ہوں، ہاں جو کفر کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اب وہ منظم ہو جائیں اور نبی پاک کی تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید پر یہ عمل پیرا ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طاقت معاونت ایک بار پھر ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ تمام مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور پاکستان کے لیے خیر خواہی دل میں رکھیں اور محبت رکھیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا میزبان مطاہر گل۔ ناظرین، آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ میں جامعہ مسجد تقوی پر موجود ہوں۔ یہاں پر تکمیل قرآن کی محفل چل رہی ہے۔ ایک رات میں ختم کیا گیا قرآن پاک، جو کہ عصر کی نماز سے لے کے فجر تک انہوں نے ایک قرآن پاک کو مکمل کر لیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں جس ہستی کے پاس موجود ہوں، حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ان کا نام ہے۔ لنگر میں دال، حلیم اور اس کے ساتھ ساتھ شوربہ، آلو، مطلب میں آپ کو اتنی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی یہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ تو اب وقت کو ضائع کیے بغیر میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور تقریب دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ تکمیل قرآن کی تقریب چل رہی ہے، اور بابا جانی سرکار سے بھی بات چیت کریں گے۔ تو آجیں میرے ساتھ۔ جی ناظرین، آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تکمیل قرآن پاک کی محفل جاری ہے، اور دور دراز سے جو بچے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پر ایک ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں، اور ایک ایک سپارہ پڑھ کر اس کو مکمل کر رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں یہ جو تکمیل قرآن پاک کی محفل ہے یہ مکمل ہو جائے گی، اور ایک رات میں جو قرآن پاک انہوں نے مکمل کرنا تھا وہ کچھ ہی دیر میں مکمل ہو جائے گا، اور تمام لوگ اس محفل میں جب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ کھانے کے لیے بسکٹ اب تقسیم کیے جائیں گے۔ جی ناظرین، اس وقت میں حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار کے حضور پیش ہوں، اور ان سے سوالات کریں گے، ان کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، اور لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے ماننے والے، ان کے زائرین یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مجھے بتائیں کہ تکمیل قرآن پاک کا سلسلہ کب سے جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یہ ہمارا بڑا درینہ خواب تھا اور ہم بہت عرصے سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور وعدہ بھی تھا کہ جب مسجد تقوی اپنے تکمیل کو پہنچے گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک رات میں قرآن ختم کریں گے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے تیسری بار ہم ایک رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے بہت سی بیٹیوں کی شادی کی ہے، اور جو یہ لنگر خانہ آپ کا بنا ہوا ہے یہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی مسجد جو ہیں وہ جب نماز ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہیں، اور یہ واحد مسجد ہے جہاں پر جب نماز ہو جاتی ہے تالا نہیں لگایا جاتا۔ شک سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے قدموں کی خیر نصیب ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ مسجد جو ہوگی اس کو کبھی تالا نہیں لگے گا، اور جو لوگ بھی آئیں، رات کو آئیں، دن کو آئیں، یہاں پر اللہ کی عبادت کریں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر دن رات 24 گھنٹے اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف شروع سے ہی ہم یتیم بچیوں اور بیوہ بچیوں پر ہاتھ رکھتے آئے ہیں، رحمت الہی ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے ہماری، اور آج تقریباً یہ 4,500 بچیوں کا میکہ بھی ہے۔
یہ اللہ کی ایک توفیق ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, قدرت اللہ کی طرف سے ہے. اور یہی حال یہاں کے لنگر خانے کا بھی ہے کہ بتدریج یہ وسعت اختیار کرتے کرتے ایک بہت بڑی شکل بن گیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر میں کہتا ہوں قدموں کی خیر, اور یہ فیض ہے جو پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے. نہ صرف یہ لنگر بلکہ رحمت الہی کہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے, یہ بہت بڑا مہینہ ہے. تو ہم یہاں پر سحری اور افطاری کا لنگر بھی لگاتے ہیں, اور پورے پاکستان کے لیے اس میں دعوت ہوتی ہے, جو بھی آئے جہاں سے بھی آئے وہ یہاں پر سحری اور افطاری کر سکتا ہے. اچھا, مجھے ایک اور آپ بات بتائیں کہ یہ جو گارڈز ہیں, لنگر خانے کے اخراجات ہوتے ہیں, مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں, بلز وغیرہ 100 معاملات ہوتے ہیں, کس طرح پورے ہوتے ہیں, مینیج کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ سے ہی اللہ کا ایک طریقہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پہ آپ غور کر کے دیکھیں, جنگ تبوک جب ہوئی تو آپ نے سب کو آواز دی, مومنین کو, صحابہ کرام کو, اور جب مسجد تقویٰ بنائی گئی تو اسی طرز پر مخلوق خدا کو آواز دی گئی. جیسے مسجد نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زمین لے کر آئے اور لوگوں نے محنتیں کی, کام کیے. اسی طرح سے ایک چھوٹی سی ٹیم تھی جو آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہوئی ڈیولپ ہو گئی ہے, اور آج یہاں کے مخیر بچے جو یہیں سے پروان چڑھے, طاقت پکڑی انہوں نے, یہ اس نظام کو چلاتے ہیں. اچھا, مجھے ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگوں کا دین سے دھیان ہٹ گیا, دنیا کی طرف زیادہ ہو گیا, اور آج کل ایک بھارت میں جس لڑکی نے شیرنی جو بنی اور اللہ اکبر کی صدائیں اس نے جو فضا میں بلند کی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, حقیقت کوئی نئی بات نہیں ہے. پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1443 سال پہلے یہ آواز دی تھی کہ میں تمہیں قیامت کی 72 نشانیاں بتائے دے رہا ہوں, جب یہ پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد شام کی بربادی ہوگی. اس وقت آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ یہ میرے انبیاء کا مسکن ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا میں خیر تلاش نہ کرنا, اس کے بعد یہ کفر, تم دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اور کفر تمہارے سر پر چڑھتا چلا جائے گا. ہاں, صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے, تو پیارے نبی نے فرمایا کہ تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے, دین سے دوری اور خش و خاشاک ہو جاؤ گے, تو ایسے وقت میں کفر تمہیں گھیرا ڈال لے گا. تو آج ہم جو یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ قرآن سے مسلمانوں کی دوری, یہ کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو. 1000 برس تک مسلمانوں نے دنیا پر نظام کو چلایا, اور وہ ان کے ہاتھوں میں قرآن تھے, وہ جہاں بیٹھتے تھے قرآن پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی قدرت, رحمت الہی, کرم اور ان کے شامل حال رہی ہمیشہ. آج جب ہم ہند کی مسلمان بچیوں کا حال دیکھتے ہیں تو بڑی بے بسی کرتے ہیں, لیکن جو کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں یہاں پر, ان کے حوصلے بڑھانا. اللہ ان کو منظم کر دے, اللہ ان میں ایسی اور طاقتور بیٹیاں پیدا ہوں, ہاں, جو کفر کا مقابلہ کر سکتی ہوں. اور میں یہاں اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ نعرے لگاتا بھی رہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اب وہ منظم ہو جائیں اور نبی پاک کی تعلیمات اور قرآن مجید فرقان حمید پر یہ عمل پیرا ہو جائیں, تو انشاءاللہ اللہ کی طاقت معاونت ایک بار پھر ان کے شامل حال ہو جائے گی. آخر میں ہمارے چینل کے ذریعے آپ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ ہاں جی, میسیج یہی ہے کہ ہمیں لوٹ کر اس طاقتور رب کی طرف آنا ہے جو قدرت والا ہے, عظمت والا ہے, رفتوں والا ہے. جب وہ 313 صحابہ بدر کو پورے کفر پر بھاری کر سکتا ہے تو اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی, اللہ کا نظام نہیں بدلتا. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ لے گا, اور وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ کفر کو نیست و نابود کرے گا اور فرقوں میں مسلمان ہوں گی. تو میرا یہ پیغام ہے کہ تمام مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں اس کے اوپر, 5 وقت کی نماز پڑھیں اور جدی تعلیم حاصل کریں, اور پاکستان کے لیے خیر خواہی دل میں رکھیں اور محبت رکھیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار، اور ان کی محفل میں آ کر میری دل کو، میرے روح کو، میرے دل کو بہت سکون ملا ہے. لیڈر ٹی وی کو دیکھتے رہیے، دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو کیجیے سبسکرائب. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.